السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, I am Shaukat Ahmed Khan, teacher at BHSS Haril, teaching you General English in class 10th. Dear students, my today's topic is a poem, Speak Up. Dear students, in this poem, the poet calls upon his countrymen to raise voice against the oppression and tries to give voice to voiceless. That is why he says, speak up, yani bolo. The students, originally this poem has been written by Faiz Ahmed Faiz as Bol in Urdu language, جو ان کی کتاب نقش فریادی میں موجود ہے، اور یہ کتاب 1941 عیسوی میں منظر عام پر آئی. چونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کی آزادی کی لڑائی زوروں پر تھی اور بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت تھی. چونکہ فیض احمد فیض سیال کوٹ میں جنے تھے اور تب پاکستان اور ہندوستان ایک ہی ملک تھا، اور جو شیو کے کمار ہیں یعنی شیو کرشنا کمار، جو ایک اعلیٰ درجے کے انڈین انگلش پوئٹ گزرے ہیں، اس نے اسی نظم بول کی ٹرانسلیشن انگلش میں کی ہے، جو 1921 عیسوی میں لاہور میں پیدا ہوئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, this poem has 3 quatrains in it. Quatrains means رباعیہ، یعنی چار لائنوں کی، چار لائنوں کا مطلب ایک سٹنزا ہے اس میں، یعنی اس میں 3 سٹنزا ہے، ان میں 4 لائن ہیں، اور جس میں 4 یہ لائنیں ہوں ان کو quatrain بولتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, in first quatrain the poet tries to motivate his countrymen to listen to his suggestions. In second quatrain he tries to fill them with courage, and in third there is hope. Dear students, actually this poem is Faiz Ahmed Faiz a great contribution to that society, because a dream, which is a small seed from which a beautiful tomorrow blossoms, but only those people achieve success who have dreams and are being guided at the right time. اور یہ جو یہ فیض احمد فیض تھے، انہوں نے بھی وہی کام کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, فیض احمد فیض نے جو اپنی وہ نظم بول لکھی تھی، اصل میں اس کے الفاظ، اس نظم کی ربائی کے پہلے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کی جہاں اب تک تیری ہے. جس کو شیو کے کمار نے اس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا ہے: اسپیک اپ, for your lips are not sealed and your words are still your own. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. Dear students, here he calls upon his countrymen to speak up. What they want to speak, they have their own lips. They do not have to borrow them. And these humans, they have upright bodies unlike other animals. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو یعنی انسانوں کو اس قسم کی یعنی an honest physical frame اس کو عطا کیا ہے جو کسی دوسرے مخلوق کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ فیض احمد فیض
لوگ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا کی ہے تو کیوں نہ اپنی ضمیر کی سنیں اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو یہ ہونٹ دیے ہیں، یہاں پہ ہونٹ کا مطلب ایکچولی زبان دی ہے، تو یہ لاکڑ بھی نہیں ہے، نہ آپ کو یہ کہیں سے لانے ہیں. تو یو ہیو بین بیسٹوڈ ود اٹ بائی اللہ. یوز دیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ بول اٹھو، یعنی آپ بولو. کس کے خلاف؟ اس آپریشن کے خلاف یا اس ظلم و ستم کے خلاف جو ان پہ ہو رہا تھا. کن کی وجہ سے ہو رہا تھا یا کون کر رہے تھے؟ برٹشرز تھے. چونکہ آپ لوگ جانتے ہو، اگر آپ لوگ یاد کرو گے، یہ وہ زمانہ ہے جب اس کے کچھ سالوں کے بعد ہندوستان کو آزادی ملی، لیکن یہ وہ ٹائم تھا جب بہت ساری اسٹرگل کی تھی پورے ہندوستان نے. تو یہ آخری وقت تھا. تو فیض احمد فیض کو لگا تھا کہ آج اگر اس اسٹرگل میں سارے لوگ جوائن کریں اور اس اسٹرگل کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھیں تو ہمیں یہ آزادی حاصل کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. اسی لیے وہ اب ان لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ انہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں، انہیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ بول اٹھو. چونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ کچھ ورڈس آئے، مطلب اسپیک اپ ہے. اٹ مینس ٹو ایکسپریس یور سیلف وداؤٹ فیئر. اور ایک ورڈ ہے سیلڈ آیا. سیلڈ مینس لاکڈ. اور ایک ورڈ ہے وہ ہے اپرائٹ باڈی. اپرائٹ باڈی مینس آنیسٹ فزیکل فریم. اینڈ سول ہے یہاں پہ. اٹ مے ہیئر ریفر ٹو کانشینس. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس دوسرا کوڈرین یا دوسرا سٹینزا ہم اس کو کہتے ہیں. تو یہ فیض احمد فیض ہے، انہوں نے ایکچولی اس کو ایسے لکھا تھا: دیکھ کے آہن گھر کی دکان میں تند ہیں شعلے، سرخ ہے آہن کھلنے لگے کفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن. لک دیئر in that smithy, it is red oven, fierce flames. The padlocks are already opening their mouths, and each pata is skirting around. Dear students, here the poet talks in symbolic language. یعنی وہ سمبلز کو استعمال کری، ایگزامپلز دے کے ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں. He tries to encourage them that the heat has already risen. You only have to join hands with the struggle that is going on. کہ آپ کو بس سب کچھ ہو چکا ہے، بس آپ کو کرنا ہے کہ صرف اس اسٹرگل کا، اس تحریک کا ساتھ دینا ہے. اینڈ the locks of slavery are about to melt in the heat. جو یہ ہیٹ، جو یہ گرمی یہاں پہ جو یہ تحریک گرم تھی، جو اس میں گرمی پیدا ہوئی تھی، یہ لوگ کس سے پیدا ہوئی تھی؟ یعنی جو یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، ان کی وجہ سے یہ ہوئے. سب کچھ ہو چکا تھا، بس اب لوگوں کا ساتھ دینا باقی تھا. اور یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سلیوری، جو غلامی ہے، جو ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے ہم چھٹکارا پانے والے ہیں، بہت جلد چھٹکارا پانے والے ہیں. اس لیے بس آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف آپ لوگوں کو اس تحریک کا ساتھ دینا ہے. تو یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس کچھ ورڈس آئے. فار ایگزامپل سمیتھی، اس کو ایز سمبل استعمال کیا ہے. اگر آپ اس طرح سے سمجھو گے، ایکچولی سمیتھی کی میننگ ہے اے پلیس وائر بلیک سمتھ ورکس. بلیک سمتھ ہوتا ہے آہنگر، مطلب جو وہ اس آئرن کا کام کرتا ہے. تو یعنی سمیتھی بولتے ہیں دوسرا، وہ اردو میں اس کو بھٹی کہتے ہیں. تو یہاں پہ اس کو کس کے ساتھ سمبلائز کیا گیا ہے؟ اس اسٹرگل کے ساتھ جو وہاں پہ تحریک اٹھی تھی، وہ آزادی کی لڑائی تھی، اسی کے لیے سمبلائز کیا گیا. ریڈ اوون ایکچولی اٹ مینس چیمبر یوزڈ فار بیکنگ اور ہیٹنگ. وہ چیمبر یعنی جو اس آہنگر کے پاس بھی ہوتا ہے، یا کسی نان بائی کے جو روٹی بناتا ہے اس کے پاس بھی ہوتا ہے، تو اس کو ریڈ اوون بولتے ہیں. تو ہیئر اٹ سمبلائز دا ہیٹ جنریٹڈ بائی مارٹرڈوم آف دوز گریٹ پیپل، جنہوں نے وہ اپنی جانیں قربان کی تھی. اینڈ یہاں پہ فلیمز ہیں.
فلیم ہوتا ہے ایکچولی دا ویزیبل پارٹ آف فائر. جو وہ شعلے اٹھتے ہیں انہیں کو فلیمز بولتے ہیں. یہاں پہ اٹ ریفرز ٹو وائس آف پروٹیسٹرز. تو دوسرا ہے پیڈ لاکس. پیڈ لاکس ہے پیڈ لاکس مینس اے ریسٹرینٹ ٹو فٹ اور اے ہیومن اور اینیمل. جو وہ ہوتا ہے وہ گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے, چاہے اینیملس کی یا جو انسانوں کے گلے میں کبھی کبھار پٹا ڈالا جاتا ہے, اسی کو یہ ریفر کرتا ہے. دوسرا فیڈر. فیڈر ہوتا ہے اے چین یوز ٹو وہ بائنڈ اے پرسن ایکچولی. اس کسی آدمی کو بند کرنے کے لیے اس کے پیروں میں جو زنجیریں ڈالی جاتی ہیں ان کو فیڈر بولتے ہیں. ہیئر بوتھ دیز تھنگس ریفر ٹو سلیوری. تو اس طرح کی ہے, اس طرح کی بات اس نے کی ہے. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس سٹنزا نمبر 3. اس میں فیض احمد فیض نے ایکچولی کہا تھا کہ بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے, بول کی سچ زندہ ہے اب تک, بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. یعنی speak up now for time is running out before your body and mind fade away. Tell us, for truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. تو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کو ایس کے کمار نے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہیئر دا پوائٹ وشز ہز کنٹری مین ٹو سی دیٹ یو ہیو ریسورسز لائک ٹائم, باڈی, مائنڈ. آپ لوگوں کے پاس بہت بڑے ریسورس وہ یہ ہے کہ ٹائم ہے آپ کے پاس, باڈی ہے, مائنڈ ہے. اسپیک بیفور اٹس ٹو لیٹ. آپ لوگ اس کو استعمال کیوں نہیں کر رہے اپنے ٹائم کو, اپنی باڈی کو. یعنی آپ اپنے ٹائم کو استعمال کرو, اپنی باڈی کو استعمال کرو, اپنے مائنڈ کو استعمال کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. آپ اس کو ویسٹ مت کیجیے. دا ہیٹ ان اوون از, جو اس میں جو ہیٹ ہے کس میں, اس اوون میں, اس سے پہلے کہ یہ بھی ٹھنڈی پڑ جائے آپ اس میں لوہا ڈال لو. کیونکہ اگر ہیٹ یا جو لوہا اس میں گرم ہے اس پہ مارو, اس کو بناؤ جو آپ کو بنانا ہے اس سے پہلے کہ, مطلب آپ لوگ سمجھ سکتے ہو جو آہنگر ہوتا ہے وہ کس طرح سے اپنے اس کارخانے میں کام کرتا ہے. وہ پہلے اس اوون میں یا اس چیمبر میں جہاں پہ وہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس میں کوئی لوہے کا ٹکڑا ڈالتا ہے, پھر جب وہ ریڈ ہو جاتا ہے تو پھر اسی وقت اس کو مارنا پڑتا ہے تاکہ اگر کوئی چیز بنانی ہو. اگر وہ تھوڑا سا بھی ویٹ کرے اور وہ چیز ٹھنڈی پڑ جائے یا وہ لوہا ٹھنڈا پڑ جائے پھر اس کو مولڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. یو نو واٹ از جسٹ اینڈ انجسٹ, سو اسپیک وداؤٹ ہیزیٹیشن. آپ تو جانتے ہو کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, انصاف کیا ہے, نا انصافی کیا ہے, اس لیے آپ ایسا کرو, آپ بولو جو آپ کو بولنا ہے. بولنا کیا ہے, کس کے خلاف, یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اگر آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی اس کے خلاف بولو. آپ لوگ تو جانتے ہو آپ لوگوں نے اپنے ان ہونٹوں کو کیوں بند کر کے رکھا ہے, یہ تھوڑی بند ہے, آپ ان سے بولو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ یہ ورڈ ہے رننگ آؤٹ, اٹ مینس کمنگ ٹو این اینڈ, اور فیڈ اوے اٹ مینس ٹو لوز اسٹرینگتھ. یعنی وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کی یہ باڈی کی اسٹرینگتھ یا مائنڈ کی اسٹرینگتھ چلی جائے اس سے پہلے آپ اس کو یوز کرو. اس طرح سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہے اس میں میٹافر استعمال کیا گیا ہے. میٹافر ہم بولتے ہیں اصل میں دیر آر ٹو ورڈز, ون از میٹافر اینڈ ادر از سملی. بوتھ آر یوزڈ ٹو کمپیئر ٹو تھنگس. جب ہمیں کسی چیز کو ایکسپلین کرنا ہو یا اگر ہم ڈائریکٹلی اس کو کسی دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کریں اس سے اس کی میننگ سمجھ میں آتی ہے. تو یہ میں پڑھا چکا ہوں آپ لوگوں کو. تو دوسرا ہوتا ہے اس سملی میں کیا ہوتا ہے, انڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا ہے, اور میٹافر میں ڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا ہے. جس طرح سے یہاں پہ سمتھی, اٹ ڈائریکٹلی ریفرز ٹو, اس نے اسٹرگل کو سیدھا سمتھی بولا ہے. اسی طرح سے ابھی میں نے بتایا ریڈ اوون کو کس طرح سے اس نے, تو یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہو. تو یہاں پہ فار ایگزامپل سمتھی ہے, ریڈ اوون ہے, فائرس فلیمز ہے, اور پیڈ لاکس اینڈ فیڈر ہے. تو یہاں پہ میننگ دی ہوئی ہے میں نے, تو آپ لوگ ان کو پڑھ لیجئے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جس طرح سے آپ لوگوں کو میں پڑھاتے آیا ہوں کہ جب بھی ہم پوئم پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کے کچھ ہم ایسے سوالات کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں سے کسی اس پوئم میں سے ایک کوشچن اس طرح سے آتا ہے جس میں ایکسپریشن اینڈ سجیشنز ہوتے ہیں. ایکسپریشن دی گئی ہوتی ہے اور 2-3 ایکسپریشنز دیے گئے ہوتے ہیں اور ان کے 4-5 سجیشنز سامنے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو صحیح سجیشن مطلب دیکھ کے
وہاں پہ رکھنی پڑتی ہے، اس کو اس طرح سے سالو کرنا پڑتا تھا. تو میں نے آپ لوگوں کو پھر اس کے بعد یہ بھی سکھایا کہ ہم اسی طرح سے ڈائریکٹلی کچھ فریزز یا کچھ ورڈس لکھتے ہیں، ان کی میننگ لکھتے ہیں، تاکہ آپ لوگ انہی ورڈس کو یاد کرو، انہی میننگس کو یاد رکھو، اور پھر جب وہاں پہ یہ آئے گا تو اس طرح سے آپ ان کو سالو کر پاؤ گے. تو یہاں پہ ایک اسپیک اپ اٹ مینس ایکسپریس یور سیلف وداؤٹ فیئر، اینڈ سیلڈ لپس مینس لاکڈ ماؤتھ، upright body, honest physical frame, padlocks, small metal locks, and fetter means shackle, fade away means to lose strength. اس طرح سے آپ ان کو بھی یاد کر لیجئے گا. اس کے بعد اور کچھ کوشچنز جو ہے ٹیکسچوئل کوشچنز کے بغیر آ سکتے ہیں، وہ ہے واٹ از دا سیمیتھی سمبل آف، واٹ از دا سیمیتھی سمبل آف، کس سے ریفر کی گئی ہے؟ ایکچولی دا سیمیتھی از دا سمبل آف اسٹرگل. اس کے بعد یعنی ایک مارک سے کوشچنز ہوتے ہیں یہ. ہاؤ کین دا پیڈ لاکس آف سلیوری اوپن دیئر ماؤتھس. آپ لوگ ان کوشچنز کے یہ آنسرس خود ہی کوشش کرنا کہ جو میں نے بھی پڑھا ہے اسی میں سے آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں آ رہے ہیں تو پھر سے ویڈیو کو پھر سے دیکھ لیجئے اور آپ اس کو ان کوشچنز کو کر پاؤ گے. میں تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں. ہاؤ کین دا پیڈ لاکس آف سلیوری اوپن دیئر ماؤتھس، یہ کس سے، یہ کوآپریشن آف پیپل سے اوپن ہو سکتے ہیں یا ہوں گے. وائی ڈز دا پوئٹ وانٹ ہز کنٹری مین ٹو اسپیک اپ ناؤ، وہ کیوں چاہتا ہے کہ وہ اس کے کنٹری مین ابھی بولیں؟ بیکاز دا ٹائم از رننگ آؤٹ. تو آپ لوگ ان کو بھی ان سوالات کو بھی کیجیے. اس کے بعد ہے یہ بھی اسی طرح سے، یہ ایکچولی 3 مارکس کا کوشچن ہوتا ہے جس میں 2 یہ کوشچنز ہوتے ہیں اور ایک تیسرے کوشچن میں 2 ورڈز دیے گئے ہوتے ہیں، ان کی میننگ بتانی ہوتی ہے. تو آپ لوگ ان سارے ورڈز کی میننگ دیکھ لیجیے اور اس کے بعد اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر لیجیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اینڈ تھینک یو. May Almighty Allah bless you all.